جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو روتے تھے زار و زار. کہا میں اس وقت صرف تنہا تھا حضور کے ساتھ جب حضور نے اکیلے مجھے سنائی یہ بات. اور یہی ان سے کہا تھا شفیع بھائی نے. وہ شفیع جب آیا شام سے اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگ چلے گئے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے کوئی وہ حدیث سناؤ یار جو تو نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی. اس وقت انہوں نے کہا آ بچہ پھر میں تجھے ایک حدیث سناؤں. جب میں تنہا تھا اور اس وقت صرف حضور سے میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ مجھے کو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سب سے پہلے 3 آدمی جن پر جہنم بھڑکایا جائے گا وہ عالم ہوگا, شہید ہوگا اور سخی ہوگا. اور پھر تفصیل بیان فرمائی. اور شفیع جب پھر شام گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے یہ چیز بیان کی تو حدیث پاک میں 3 مرتبہ حضرت معاویہ بے ہوش ہو کر گئے. اور بعد میں فرمایا واقعی اللہ کہتا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ. جس کو یقین ہے کہ ایک دن میں نے رب کا سامنا کرنا, اللہ کی رات میں کھڑے ہونا, وہ نیک کام کرے اور اس نیکی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہ ملائے, خالص اس کی نیت سے کرے, ورنہ کیا کرایہ بھی غارت چلا جائے. تو زندگی جو ہے نا بڑی ناپائیدار ہے. آپ لوگوں میں نے اخبار میں پڑھا ہوگا, میں بہت متاثر ہوا. میرے گاؤں کے ساتھ ہی گاؤں برادری کے وہ بیچارے آ رہے تھے کاروبار کے لیے. اب دور میں سے مزدور جو تھے میرے بچوں کے مکان کے سامنے مکان بن رہا اس میں کرتے تھے کام. غریب تھے سارے. الٹ گئی بس, موڑ پر الٹی. 9 کے قریب تو ایک ہی بستی کے اسی وقت مر گئے. 26-27 ہسپتال میں, ان میں سے بھی روز کوئی نہ کوئی مر رہا. اس لیے زندگی بہت ناپائید. اس سے زیادہ غدار کوئی نہیں, بے وفا کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ ساتھ چھوڑ دے. اگلے اجتماع تک میں اور آپ میں سے کوئی ہو یا نہ, اللہ کو اس کا علم ہے. تو دانائی عقل مندی یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے, کوئی لمحہ فضول نہ ہو. جیسے حضرت سعدی فرماتے ہیں خیر کنہ فلان ہو غنیمت شمار عمر. اے اللہ کے بندے کو اچھا کام کر لے, جو ٹائم ملا ہوا ہے اس کو برت لے. زاں پیش تر کے بانگ برآید فلان امان. اس سے پہلے کہ کسی سپیکر پر مسجد میں اعلان ہو جائے کہ فلاں نہیں رہا بھائی فلاں وقت اس کا جنازہ ہوگا, یہ اعلان تو ہوگا, اس اعلان سے پہلے کچھ کر لے ورنہ قصہ ختم ہو جائے گا. پھر تو روئے گا, چلائے گا, کوئی وقت نہیں ملے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے سب سے زیادہ یہی بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی. اور یہی وہ کیمیا ہے جس سے مس خام جو ہے کچا تانبا وہ سونا بن جائے. جس کے دل میں یہ بیٹھ گئی بات وہ ولی ہو گیا. کوئی مرشد نہیں چاہیے, کوئی ریاضت نہیں چاہیے, دل میں یہ بات بیٹھ جائے. جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی, اس میں انہوں نے کندھا کرایا ہوا تھا, یعنی نقش یہ تھا امیر المومنین کی انگوٹھی کا کفا بالموت واعظا یا عمر. اے عمر, انسان کو نصیحت کرنے کے لیے نہ کسی عالم کے درس کی ضرورت ہے نہ کتابیں پڑھنے کی, اس کے لیے موت کا خیال ہی واعظ کافی ہے. یاد کر لے کہ ایک دن میں دنیا میں نہیں ہوں گا, قبر میں ہوں گا, کوئی وہاں ساتھی نہیں ہوگا, صرف اعمال ہوں گے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا 3 چیزیں ہوتی نا پیچھے, کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں, ایک مال ہوتا ہے, ایک اس کے عمل ہوتے ہیں. ایک تو گاڑی رہ جاتا, مال تو ساتھ ہی نہیں جاتا. دوسرے ہوتے ہیں رشتہ دار, وہ لید میں رکھ کر آ جاتے ہیں. ایک تیسرا ساتھی رہ جاتا, وہ اچھا ہوتا تو پھر تو آ جاتا, 4 ارد گرد کھڑے ہو جاتے. ادھر نماز کھڑی ہوگی, ادھر روزہ, ادھر صدقہ خیرات. فرشتے آتے ہیں, وہ چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ایسا مانگتے, ہم کھڑے ہیں اس کی مدد کے لیے. وہ نجات پاتا ہے. اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کے پاس اعمال کوئی نہیں ہوتے, وہ پھر وہ چیختا ہے اور بری حالت میں گندے اعمال آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تو نے نیک اعمال کی تو فکر کی نہیں کی, ہمارا ہی ساتھی بن رہا, ہم آ گئے, شامت تیری آ گئی. پھر تو اس وقت سے پہلے دانائی یہ ہے کہ ہم موقع جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لیں, اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں. اور دین پر جو قیامت آ رہی ہے خصوصاً اس ملک میں, اب تو کوئی شخص ایسا نہیں جس کی آنکھیں نہیں کھول گئیں. وہ صاف دیکھ رہا کہ اب بے حیائی کی حدوں کو چھو لیا ہے ان لوگوں نے, اور اعلانیہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ رسول کو للکار رہے ہیں, قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, دین کے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ بدماشیاں پسند نہیں وہ آنکھیں بند کر لیں, وہ اپنے ٹی وی بند کر لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب کا انصاف نہیں ملتا تو کہا جائے پھر تو عدالت میں ہی نہ جائے. کوئی کہا یہاں نہیں اچھا سلوک ہو رہا ملک میں, چل پھر تو ملک چھوڑ دے. یعنی ایک اچھا علاج نکال لیا کہ برائی ختم نہیں کرنی, تم لوگ نہیں پسند کر رہے, چلتے بنو پھر. توبہ توبہ توبہ. ان حالات میں مستحفظ من کتاب اللہ, اللہ کہتا جو اہل کتاب ان کے عالم اپنی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے, ان کا کام تھا کہ اس وقت اٹھتے اور اس کی حفاظت کرتے. تو امت مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے. اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تھوڑے بہت کے دین کے لیے آتے ہیں, ہم جنگ نہیں کر سکتے, لڑائیاں نہیں لڑ سکتے, مگر اللہ کے بندو یہ اجتماعی جو
سالانہ اجتماع بھی آئی، یہ 15 روزہ، یہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں بالکل اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہ چلو اس بدتمیزی کے دور میں جب وبا عام ہو گئی ہے، جراثیم تھوڑا بہت آ جائیں، کچھ نہ کچھ دوائی پی لیں 10-15 دن کے بعد، اپنا ایمان تو بچا لیں۔ ایسا ماحول خراب ہو گیا، اور دوسرے ساتھی جو غافل ہیں ان تک بھی ہمارا کام ہے کہ اس کو پہنچائیں۔ چین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلام دے، انہوں نے بتا دیجیے کہ اگلا اجتماع ہوگا نا 15 دن کے بعد 13 مارچ کو، وہ سالانہ اجتماع ہوگا تحریک اسلامی کا، اس میں ہمارے قائدین بھی آئیں گے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو آپ لوگ باقی ساتھیوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، اگلے اجتماع میں بہت زیادہ رونق ہونی چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کے وارث، ہمیں اتنی بڑی دولت ملی ہے، ہم خود بھی اس کی حفاظت کریں، دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اس کے ہم مکلف ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا تو وہی ہے، وہ خود اپنے دین کا محافظ ہے، فکر مند نہیں اتنا ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے ایسے آئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریش کو کہا کہ تم ان کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، جو پہلے لوگ ہوئے بے ایمان، ان کو اتنا دیا کہ ماں بلغوا مشارہ، ان کے مشار 10ویں کا بھی 10واں جو نا وہ بھی تمہارے پاس طاقت نہیں، مگر وہ رہے۔ چلو زمین میں چل پر کر پھینکو، کہاں ہیں ان کے محل؟ اور بالکل جیسے وہ عمر خیام کہتا نا، ہے یہی مگر یہ آنکھیں نہیں کھولتے، یہ سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم نے راستے بند کر لیے، سب بند کیے تھے لوگوں نے، وہاں مکہ ہو گیا تھا، محافظوں نے کر دیا تھا، نہیں رہے وہ فرعون نہ نمرود، نہ کوئی رہے گا ہی، رہے گا نام اللہ کا۔ مگر بدبخت ہیں کہ آپ بھی برباد ہوتے ہیں، دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو عمر خیام یہی کہتا کہ زمین میں بے شمار نشان ہے، قرآن بھی یہی کہتا نا، اللہ نے علم کا ایک ذریعہ یہ بھی بتا کہ سیر کرو، مگر سیر یہ نہیں کہ جاؤ اور وہاں برف باری دیکھو تو عیش کر کے آ جاؤ، نہیں، یادگاریں دیکھو، پرانے نشان دیکھو، قلعے دیکھو، عمارتیں دیکھو کہ وہ لوگ کدھر گئے۔ تو کہتا ہاں کسر کے بعد چرخ ہمیزد پہلو بر درگہیاں شہاں نہاد اندیرو، ایک جگہ نہیں ہر جگہ یہ کہتا، وہ محل میں نے دیکھے جا کر جو آسمان کے ساتھ برابری کرتے تھے، بڑے بلند و بالا، اور جن کی دہلیزوں پر آ کر دوسرے بادشاہ سجدے کرتے تھے، یہ اتنے بڑے بادشاہ دوسرے بادشاہ اپنی پیشانیاں رکھتے تھے۔ دیدیم کے بر کنگراش فاختہ بگفت بنشستہ ہمیں گفت کے کو 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 کو، کہتا میں نے دیکھا کہ اس کے مناروں پر فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کو کو کو، فارسی میں کو کہتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں، کہتا میں نے اس سے سنا، وہ تو اپنی بولی بول رہی تھی مگر شاعر ہوتا نا، اس نے تخیل سے کام نتیجہ نکالتا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہاں رہنے والے کوئی نہیں تھے بادشاہ، وہاں مکڑیوں نے جالے تنے ہوئے تھے، فاختہ اوپر بیٹھی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کو 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 کو، کہ کہاں ہے وہ اب حکمران۔ یہ پوری زمین بھری ہوئی ہے، اپنے علاقوں میں موجود ہے کہ جا کے نور جہاں کا مقبرہ دیکھو کیسے ہیں ویران، سارے ملک کی حکمران تھی، کوئی چراغ نہیں، کوئی وہاں پھول نہیں، کوئی نہیں، لوگ ڈالے بنا رہی ہیں وہاں چمگادڑوں نے۔ تو عقل مندوں کے لیے بصیرت ہے، جو اندھے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندی رہتی ہے، جب سر پر لاٹھی پڑتی ہے پھر ہوش آتا ہے، خود تو برباد ہوتے ہیں، دین کو بھی اور ملک کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اب ہماری دعا یہی ہے کہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ہمیں ان سے نجات دے، بالکل نجات دے۔ تیرے دین کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، نہ عمل کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، نہ مراد استہزاء ٹھٹھے سے کام لے رہے ہیں، اور جب بیچارے تھوڑا بہت دین پر چلتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تم اپنے پردے گھروں میں رکھو داڑیاں، تو اب تو معاملہ شرم و حیا سے بہت آگے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس فتنے کے دور میں راہ راست پر قائم رکھے اور ان ظالموں کو ہدایت دے، ورنہ ان سے نجات دے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔